اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم اہل کتاب لوگوں کے پاس جا رہے ہو تو سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول کر لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے دولت مند افراد سے لیا جائے گا اور واپس انہی کے ناداروں کو دے دیا جائے گا۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بددعا سے بچ کر رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں، اس فرمان میں مظلوم کی بددعا کا ذکر کیا ہے، اور مظلوم کے بارے میں آپ نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو۔ آپ نے فقط یا آپ نے صرف مظلوم کا کہا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ اگر آپ کسی پر بھی ظلم کرو گے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی دعا یا اس کی بد دعا سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے اور اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ بہت سخت ہے حقوق العباد، حقوق اللہ بھی بہت سخت ہیں، لیکن اللہ پاک اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا بخش دے گا، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن کیا میں اور آپ کسی کو کتنی جلدی معاف کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات، ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں ایک اندھیرا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا، کسی کو کوئی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا کرے گا، تو اس کا اس دنیا میں بھی حساب ہوگا اور قیامت کے دن بھی اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو کوشش کریں میرے عزیز بھائیوں، کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دیں، کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کریں۔ یاد رکھیے گا، دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، اور جو کوئی بھی قبر میں جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، اور صرف وہی اعمال اس کے ساتھ جائیں گے جو اس نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، حتیٰ کہ وہ اس کی گردن میں توق بن کر لپٹ جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید سے اس کی تائید میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ آل عمران کی آیت ہے، جس کا کم و بیش ترجمہ اور معنی یہ بنتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے، وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے انتہائی برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں ان کی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ یہ دیکھیے کہ قیامت کے دن اس کا توق بھی ڈالا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی۔ علماء اکرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں کہ گنجے سانپ کیوں کہا جاتا ہے، کہ ان کی اپنے زہر کی وجہ سے ان کے اپنے سر کے بال جھڑ جائیں گے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ سانپ کے بال تو ہوتے نہیں، لیکن
صرف ایک تشبیہ دی، ایک مثال دی کہ وہ اتنے زیادہ زہریلے ہوں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں میں سبھی بھائیوں، سبھی بہنوں کو کہنا چاہوں گا کہ جس کے ذمہ جتنی بھی زکوٰۃ ہے تو وہ ادا کریں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے، جو بھی مال ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ یہیں رہ جائے گا اور ساتھ جائیں گے آپ کے اپنے مال۔ اور یہ دیکھیے کہ آپ نے کس مال میں زکوٰۃ دینی ہے، جو آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ آپ کو 100 دیتا ہے، زکوٰۃ آپ نے کتنی دینی؟ 2.5%، کتنی تھوڑی سی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کا مال پاک ہو جائے گا اور کل قیامت کے دن آپ عذاب سے بھی بچو گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں، بکریوں یا گایوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے یہ جانور قیامت کے دن انتہائی بڑے اور موٹے ہو کر آئیں گے اور وہ اسے سینگوں سے ماریں گے اور پاؤں سے روندیں گے۔ جب آخری جانور گزر چکیں گے تو پہلے گزر جانے والے دوبارہ آ جائیں گے، اسے یہی عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ سب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کہ قبر میں الگ عذاب اور آخرت کے دن بھی عذاب ہوگا اور اس کے بعد پھر جہنم اس کا مقدر ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، یہ صرف ایک حوصلے کی بات ہے کہ ہم نے یہ حصہ یا یہ پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے ہیں۔ حقیقت میں آپ نے وہی دینا ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جس سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ تو کوشش کریں کبھی بھی زکوٰۃ کو مت روکیں، بلکہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے صدقہ خیرات کریں۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے۔ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے اور صدقہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ دے سکتے ہیں دیں، اس کا فائدہ اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت کے دن بھی اللہ پاک یقیناً آپ کو اس کا اجر دے گا۔ دنیا میں تو صدقہ دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اگر آپ ایک دیں گے تو اللہ پاک آپ کو 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا بھی عطا کرے گا اپنی رحمت سے۔ اور کل قیامت کے دن بھی اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اس کے خزانوں کی کوئی بھی حد نہیں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جو کام اللہ پاک کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہر قانون سے بالا تر ہے۔ وہ جب چاہے، جتنا چاہے، جس کو چاہے عطا کر دے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، معاذ اللہ، اور معاذ اللہ کوئی بھی اس کو پوچھ نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جو کوئی اپنا مال بڑھانا چاہتا ہے، جو کوئی اپنے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں چاہتا ہے، وہ زکوٰۃ تو لازمی دے، کیونکہ وہ تو فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ضرور دے۔ اور یاد رکھیے گا کہ صدقہ زیادہ اگر آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو عطا کریں۔ اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر کسی باہر کو ہم صدقہ دیتے ہیں تو اس کا 1 گنا ثواب یا 1 ثواب، اور اگر وہی ہم پیسے یا وہی مدد ہم کسی اپنے عزیز کی، اپنے رشتہ دار کی کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں 2 گنا ثواب عطا کرتا ہے، 1 صدقے کا اور 1 صلہ رحمی کا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا دے اور ہم سب کو ہر قسم کی مشکل پریشانی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔